شان صاحبزادہ پیر ضیاء الحسن اشرفی چشتی نظامی سجادہ نشین خانقاہ اشرفیہ لالہ موسیٰ تشریف لائے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خطیب شہر حضرت مولانا محمد یوسف سیالوی صاحب، فاضل اجل حضرت علامہ مفتی عزیز اللہ جلالی صاحب، حضرت صاحبزادہ قاری غلام مرتضیٰ طیب صاحب، حضرت علامہ حافظ محمد اقبال فاروقی صاحب، حضرت جناب پروفیسر ماہر تعلیمات جناب پروفیسر تزمل حسین صاحب قادری، آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اصلاح معاشرہ سے عنوان سے جو آپ نے پروگرام شروع کیا ہے، ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جناب عزت امام میاں مطلوب الرحمان صاحب، ہمارے مطلوب حسین صاحب جماعتی خلیفہ مجاز آستانہ علی پور شریف، جناب قاری مقصود احمد جماعتی صاحب، جناب قاری منیر احمد صاحب، برادر طریقت قاری محمد ثناء اللہ صاحب، جناب خالد مبور صاحب قادری، میر خالد مبور صاحب، اور عزت امام جناب برادر طریقت جناب فخر اقبال سیالوی صاحب، جو ابھی سیدھے سیاہ شریف سے مجھ پہ رابطہ کیا کہ میں سیاہ شریف میں ہوں، میں نے سلام دستہ پیش کرنے کے لیے عرض کی۔ آپ سیال شریف سے سیدھے جشن نظام میں تشریف لائے، ہمارے لیے یہ محبتوں کا مرکز ہے کہ ان کا ٹھکانہ ہی سیال شریف ہے۔ اللہ پاک ان کی حاضریوں کو قبول و منظور فرمائے۔ اور جناب عزت امام جو حضور پیر پٹھان کے خلیفہ ہیں ہمارے ہمسایہ دیڑ شریف میں، پنجن کے ساتھ دیڑ شریف ہے، وہاں پر حضرت شاہ سلیمان توسوی شہباز چشت آپ کے خلیفہ مجاز ہیں، میاں احمد الدین سلیمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سجادہ نشین جناب طیب الرحمن سلیمانی صاحب دابر بغاتم اللہ علیہ بھی تشریف لائے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب آپ کے میں نام نہیں لے سکا، ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے جشن نظام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمامی حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اب مختصر حاضری کے لیے حضرت علامہ مولانا محمد حنیف سیالوی صاحب تشریف لاتے ہیں، مختصر حاضری اپنی پیش کریں گے۔ حضرت علامہ مفتی عزیز اللہ جلالی صاحب، اب آپ سے گزارش ہے کہ بالکل مختصر حاضری، جشن نظام پورے عروج پہ ہے۔ مجھے نظر آ گئے کھاریاں سے احباب، تمام کھاریاں کی پارٹی کو، حضرت علامہ قاری لراسب علی سیالوی صاحب اور دیگر جو احباب تشریف لائے ہیں تمام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے، حضرت علامہ مولانا قاری محمد اختر سیالوی دیگر کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنی مختصر حاضری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حق فرید، حق فرید، حق فرید، نظام دا پیر، نظام دا پیر، نظام دا پیر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید الاولین والآخرین۔ بعد از حمد و صلاۃ، جشن نظام بڑا خوبصورت نام ہے جس کی نسبت سلطان المشائخ حضرت سید محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ الی یوم القیامہ آپ کے ساتھ منسوب ہے یہ پروگرام۔ تو حافظ صاحب کو میں دل سے یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کا ذکر خیر لوگوں کو سنواتے ہیں، جو خود سنتا ہے اس کے اپنے گناہ بالکل جڑ جاتے ہیں، تو جو کسی کو سنواتا بھی ہے
اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اولیاء اللہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خاص بندے جو فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوتیں انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ فرائض کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلا فرض ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول۔ کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک پہلا فرض دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل نہیں کرتا۔ مگر اس جدید دور میں ہماری عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو 7 سال تک نہائے نہ وہ ولی ہے، اور جس نے 1.5 من لوہا اٹھایا ہوا ہے جسم پہ وہ ولی ہے، اور جسم پہ لباس پورا نہیں ہے تو وہ ولی ہے۔ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ولی وہی ہوگا جس نے پہلے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت سے حصول کیا، اس کے بعد اس پر عمل کر کے دکھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے وہ قوتیں ملیں گی۔ پہلے فرض کی ادائیگی، پھر واجبات کی ادائیگی، پھر سنن کی ادائیگی، سنن کے بعد نوافل کا درجہ ہوتا ہے۔ جب وہ نوافل کی ادائیگی کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے یہ قدرتیں ملتی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کاشانہ مبارکہ پہ تشریف فرما ہے۔ شاہ محمد تغلق وہ شہزادہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں بیٹھا ہے، آپ کے پاس بیٹھا، جانے کے لیے اجازت مانگی۔ اب وہ اکیلا تو نہیں تھا نا، یقینی بات ہے کہ جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو وہ پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے، تو اس کے ساتھ جو صواحبین تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ جب اس نے اجازت چاہی نا، اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ قدرت جو اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے، وہ نظر کی طاقت، اب دیکھیے جب اٹھنے کی اس نے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک بادشاہ جا رہا ہے اور دوسرا ابھی آتا ہے۔ یہ نظر ہے اللہ کے ولی کی، جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ قدرت عطا فرمائی، وہ طاقت، وہ قوت عطا فرمائی دیکھنے کی۔ لوگ تو اس وقت اتنے بے باک ہو چکے ہیں، اتنے بے حیا ہو چکے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بکواس کرنے سے نہیں رکتے کہ آپ کو پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کیا علم ہے۔ مگر یہاں دیکھیے اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ میں اپنی قوتیں، طاقتیں اپنے محبوب علیہ السلام کے امتیوں کو عطا فرما دیتا ہوں۔ اور وہ نظر کی قوت دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ جاتا اور ابھی ایک آتا ہے۔ جب وہ بادشاہ باہر نکلا نا تو آپ نے اپنے خادم خاص سے فرمایا کہ جاؤ بھی باہر دروازے پہ نا ایک بندہ آیا ہے، نہایت شریف الطبع ہے، نہایت شریف الطبع ہے، اخلاق بہت اس کا اچھا ہے، اور وہ صوفی باصفا ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہے، اس کو اندر لے کر آ۔ وہ خادم خاص باہر نکلا تو اس نے دیکھا اور اس نے سنا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک بادشاہ آتا ہے، اسے دروازے پہ کھڑا ہے، اسے لے آ۔ جب وہ باہر نکلا اور دیکھا پھٹے پرانے کپڑے ہیں، عام سا ہے، پریشان حال ہے، دیکھ کر واپس آ گیا۔ عرض کیا جی وہاں پر تو کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہ ایسا بندہ ہے
آپ نے فرمایا اللہ کے بندے وہی تو بادشاہ ہے، اسے اندر لے کر آ۔ جب وہ اندر لے آیا تو ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ارے اللہ کے بندے، بادشاہوں کو نا امیدی زیب نہیں دیتی، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بادشاہوں کے کام نہیں ہوتے۔ اور آپ نے تسلی دی، شفقت فرمائی اور نوازش بھی فرمائی، اور فرمایا کہ کھانا لے آؤ۔ خادم سے فرمایا، خادم عرض کرتا ہے حضور وہ تو سارا کھانا جو تھا پہلا پکا ہوا، وہ جو بادشاہ کے ساتھ لوگ آئے تھے وہ تو کھا چکے، اب نہیں۔ آپ نے فرمایا کھانا بھی موجود ہے، گھر جاؤ تو صحیح۔ وہ عرض کرتا ہے کھانا ختم ہے، آپ نے فرمایا گھر جا، کھانا موجود ہے۔ گھر سے پتہ کروایا تھا، بتایا گیا کہ حضرت کی افطاری کا سامان موجود ہے۔ فرمایا اس سے بہتر اور کھانا کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے وہ اپنا افطاری والا سامان منگوایا، سامنے رکھا، اور اپنے ہاتھ مبارک سے لقمہ لے کر اس کے ساتھ سالن لگا کر اس کے منہ میں خود ڈالا، اور فرمایا یہ لے، تجھے بادشاہی بھی عطا کی اور تجھے ولایت بھی عطا فرما دی۔ کیونکہ جو ہمارے در پہ آتا ہے اسے خالی نہیں چھوڑتے، اور تو نا امید ہوا پھرتا تھا، تو میرے در پہ آیا ہے، جا تجھے بادشاہ بھی بنا دے، تجھے ولایت بھی عطا فرما دی، دین و دنیا کا بادشاہ بنا دیا۔ اور وہ حسین گنگو جو بامنی بادشاہی کا بانی ہے، حضرت نے اپنی بارگاہ سے اسے بادشاہی بھی عطا فرمائی اور حضرت نے اسے ولایت کا درجہ بھی عطا فرما دیا۔ اللہ پاک سن سنا کر یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ مفتی عزیز اللہ جلالی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور منڈی بہاؤالدین سے ہمارے محترم مہمان جو ہمارے سروں پہ حضور پیر سیال لجپال کا تاج سجاتے ہیں، جناب حاجی احمد چشتی سیالوی نظامی، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور شیخ الاسلام کو بھی تحفہ پیش کیا تو وہ سر پہ انہوں نے زیب تن فرمایا اور مجلس جی میں تشریف لے گئے۔ حضور امیر شریعت کو پیش کیا، وہ بھی زیب تن کے، حضور ضیاء چشت کو بھی پیش کیا، تمام ہمارے سلسلہ علیہ چشتیہ کے بزرگوں کو یہ پیش کر چکے۔ واہ، تاج کے لیے سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ اور یہ جو ٹوپیوں کا فیضان ہے اللہ پاک اس کو آرام فرمائے۔ جناب محترم کھوکر صاحب دامن برکاتہم العالیہ تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ حضرت امیر خسرو کی بات ہے اور محبوب الہی کی بات ہے، یہ سارا ہی نظام کا جشن ہے۔ ہاں جی، ہمارے اجداد جو ہیں ان کا پیر خانہ چکوڑی شریف ہے، ان کے ولی عہد تشریف لائے ہیں، قبلہ والد گرامی کے درینہ دوست، اور آستانہ عالیہ مونیا شریف کے عظیم بزرگ حضرت صاحبزادہ پیر فیض الامین صاحب چشتی فاروقی سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے لخت جگر یہاں پہ تشریف فرمائے، علماء کا جمع غفیر ہے۔ اور قبلہ صاحبزادہ والا شان حضرت اشرف المشائخ مولانا غلام قادر اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نبیرہ، اور آپ کے جانشین صاحبزادہ ضیاء الحسن اشرفی صاحب تشریف فرما ہے۔ جی جی، حضرت آپ شار علم و حکمت تشریف فرما ہے۔ تو یہ ایک روحانی منظر پیش کیا جا رہا ہے اور روحانی منظر بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو حضرت امیر خسرو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی نمی دانم چے آخر چوں دمے دیدار می رقصم۔ یہ چشتیوں کا رنگ ہے نا جی، ایک اپنا جشن نظام ہے، تو جشن نظام کو جشن نظام ہی ہم بنائیں گے۔ نمی دانم چے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر ناظم بعیزو کے کہ پیشے یار می رقصم۔ کسی اور کے در پہ نہیں، ننا کہ پیشے یار می رقصم۔ تو آن قاتل، قبلہ قاری صاحب آگے تشریف لائیں، تو آن قاتل کہ از بحر تماشا خون من ریزی، من آن بسمل کے زیر خنجر خون ہار می رقصم۔ بیاں جانا تماشا کن در انبوہ جانا، با صد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم۔ خوشارندی پامالش کنم صد پارسائی را،
زاہے تقوا کے من با جبا و دستار می رقصم منم عثمان ہارونی کہ یار شیخ منصورم ملامت می کند خلقے و من بردار می رقصم. تو یہ ایک رنگ ہے چشتیوں کا. یہ حضرت محبوب الہی آپ جب تشریف رکھتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے نا، تو حضرت امیر خسرو ایک ٹائم ہوتا تھا وہ ہی اندر جا سکتے تھے. دروازہ بند ہو گیا، آپ اندر صرف وہ دونوں ہیں. تو بات چیت ہوتی، گفتگو ہوتی، معاملات کی بات ہوتی، تو حضرت امیر خسرو کو کہتے حضرت محبوب الہی غریب نواز آپ فرماتے کہ خسرو بڑا خوبصورت کلام پڑھائی، لیکن سادی کی کیا بات ہے، لیکن سادی شرازی کی کیا بات ہے. چادر آپ کے پاس ہوتی تھی، اکثر یہ ہوتا تھا. تو حضرت امیر خسرو عرض کرنے لگے حضرت اب سادی کے اس کلام کی وہ چاشنی مجھے کیسے نصیب ہوگی، وہ مجھے بھی تو سنوائیں کہ سادی شرازی کیا پڑھتا ہے. تو حضرت امیر خسرو نے چادر اوڑی ہوئی تھی، چادر حضرت امیر خسرو کو اڑا لی. ایک محبوب الہی ہے، ایک یار محبوب الہی ہے، رنگا ہے نا حضرت نظام پاک کا. ہاں جی. تو چادر اڑائی، چادر اڑا کے پھر وہ منزلیں طے کی کہ منزل وہ آئی خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا حسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. تو جب حضور کی کچہری لگی ہے، حضرت امیر خسرو بھی حاضر ہے. حضرت محبوب الہی اپنے یار کو، اپنے خلیفہ کو اور اپنے مرید صادق کو حضور کی کچہری میں لے گئے اور کچہری میں بٹھا دیا. تو حضور نبی اکرم علیہ السلام نے یوں کم دیا، سادی پڑھو. آئے آئے ذرا پہنچو نا، ذرا پہنچو نا. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. پہنچو نا ذرا اس منظر پہ. ہاں جی. سادی پڑھو. تو جناب سادی شرازی کھڑے ہو گئے، پڑھنا شروع کیا. بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. چادر کو اٹھایا، واپس آ گئے. امیر خسرو حیران ہے، حضرت محبوب الہی کے چہرے کو تک رہے ہیں. تو عرض کی حضرت یہ چاشنی ملی کیسے؟ سادی شرازی کو یہ چاشنی ملی کیسے؟ یہ کلام میں جو ورافتگی ہے ملی کیسے؟ یہ بانکپن ملا کیسے؟ تو میرے حضرت محبوب الہی نے فرمایا سادی شرازی کے منہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا. حضرت شادی شرازی کے منہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا ہے. اب میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا حضرت خضر کا مقام، لیکن میں اس کو اسی طرف لے کر آتا ہوں، کیونکہ یہ حضرت خضر علیہ السلام وہی ہیں جن کے لیے جب وہ آئے تو اعلیٰ حضرت سیالوی نے کہا جنوں میں تے انہوں ویکھاں دا جنوں خضر ویکھن آیا. تو پھر جائے چشت سینے سے لگایا اور کہا اللہ سائیں منڈے سے اللہ کو رنگ لائی، اللہ سائیں منڈے سے اللہ کو رنگ لائی. تو حضرت خضر نے لعاب دہن ڈالا، چاشنی آ گئی. عرض کی محبوب الہی کی بارگاہ میں حضرت مجھے بھی چاشنی چاہیے. اب خضر کو کدھر سے ڈھونڈوں؟ تو مجھے بھی چاشنی چاہیے. حضرت مجھے بھی چاشنی چاہیے. تو محبوب الہی نے کہا پگلے قریبا. حضرت محبوب الہی نے اپنا لعاب دہن نکالا، حضرت امیر خسرو کے منہ میں ڈال دیا. فرمایا جا خسرو قیامت تک اب جو تیرے کلام میں چاشنی ہوگی کسی کے نہیں ہوگی. اب جو تو کلام کہتا جائے گا زمانہ سنتا جائے گا. اس دن سے امیر خسرو کے کلام میں وہ چاشنی آئی ہے کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کلام امیر خسرو پڑھتے چلے جاتے ہیں. گفتم کے شیریں یا شکر گفتہ کے رخسار منست، گفتم کے شیریں یا شکر گفتہ کے گفتار منست. تو برادران اسلام یہ ایک سلسلہ ہے جشن نظام کا جس رنگ میں ہم رنگے ہیں، اور آج آپ شار علم و حکمت اسی طرف ہمیں لے کے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اس کو میں مختصر کرتے ہوئے حاضری کی طرف لے کے آتا ہوں. جناب برادر محمد شعیب وہ آئیں اور جشن نظام میں حضرت امیر خسرو کا کلام پیش فرمائیں. محمد شعیب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار.
حق فرید نظام دا پیر